نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف لا طاعة فی معصیہ. صدق اللہ العظیم. اس قرآن کریم کی آیت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح میں ہم یہ کہیں گے کہ حکام اور ذمہ داروں کی اطاعت وہ جو آئین کے مطابق ہے اس کو فالوشپ اور اس کی اتباع اور اس کی ان کو ماننا وہ کنفرم ہے. اور اگر تنازع ہو جائے گا تو ملک کی عدلیہ جوڈیشری وہ یہ طے کرے گی کہ کس نے ٹھیک کیا ہے یا کون ٹھیک ہے، اور وہ فیصلہ پھر صحیح ہوگا. لیکن اگر عدلیہ بھی ایسی ہو کہ جس میں ان پہ کوئی پریشر ہو اور وہ صحیح فیصلے نہ کر رہی ہو تو پھر وہ ٹوٹلی یوں ہوگا کہ وہ معروفہ نہیں ہوگا، وہ معصیہ ہو جائے گا. تاریخ اسلام میں جھانکیں، حضرت فاروق اعظم امیر المومنین فاتح روم اور ایران کی فتح کے بعد مال غنیمت بہت ہاتھ آیا تھا اور تمام لوگوں کو مال غنیمت میں کپڑے ملے تھے. لیکن اس قدر تھے کہ لمبی قمیض جو 6 فٹ کے بندے کے لیے بندی لمبی قمیض جیسے عرب پہنتے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق کے قد زیادہ تھا، 6.5 فٹ سے اوپر قد تھا. تو جس وقت انہوں نے لوگوں کو کہا سنو اور مانو تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہتا ہے لا سمع ولا طاعہ. تو انہوں نے کہا کہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری اس سوال کا اکاؤنٹیبلٹی کا جواب دیں کہ ہماری قمیض نہیں بن سکتی تھی، بڑی مشکل سے بنی ہے، تو آپ کا تو قد بھی بڑا تھا، تو آپ نے اتنی بڑی قمیض کیسے بنا لی؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر اٹھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے اپنے حصہ اس مال غنیمت کے کپڑے کا اپنے ابا جی کو دیا تاکہ ان کا کپڑا قمیض ان کی شرٹ جو ہے وہ تو فل بن جائے. تو اس نے بندے نے آبجیکٹر نے کہا کہ یس ناؤ وی لسن اینڈ وی اوبے. تو وہ کہتے ہیں اب سماوتا ہے ان کا، اب بیٹھ کے سنو. لیکن ایسا ہو کہ اسی فاروق اعظم نے کہا تھا کہ کسی کو گورنر لگایا جائے یا عہدیدار لگایا جائے اور وہ جس وقت آئے تو دن کے 12 بجے وہ واپس آئے 2 سال کے بعد، تو تاکہ سارا شہر دیکھے کہ وہ جب آ رہا ہے تو اس نے کتنا کچھ اپنا مال لیا ہے اور کتنا اس نے زیادہ لیا ہے. اور کسی کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیلدار لگا کے بھیجا ہو تو وہ شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میں نے کلیکشن کی ہے، ٹیکس کی، اور یہ مجھے تحفے ملے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو تحفے تمہیں ملے ہیں اگر تم یہیں نہ جاتے اس ڈیوٹی پہ تو تمہیں کون دیتا؟ تو اس کرپشن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ود ہولڈ کیا تھا، اسلام کی تاریخ نے ود ہولڈ کیا ہے، اور جو یہ کرے گا وہ قبول نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تاریخ میں یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ جو شخص کوئی مرتا ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ ہاں جی اپنا حساب دو، عمر کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جوانی کو کہاں پہ لگایا تھا. جب تک یہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے قدم نہیں ہل سکے گا بندے کا. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور اگر ہماری سوسائٹی کا اور ہماری معاشرت کا حصہ نہیں بنتا تو کب بنے گا؟ عدلیہ اس کی محافظ ہے. اور اگر عدلیہ ہمارے 57 مسلم سٹیٹس کی جوڈیشری ناٹ آن دی شریعہ قرآن و حدیث دین the same wording of the اللہ رب العزت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. پھر وہ مسلم سٹیٹس نہیں ہیں، وہ نان مسلم سٹیٹس ہیں ایکچولی.
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔